السلام علیکم، میں ہوں شرجیل اشرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فرما بردار ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اپنی بات کو اس میڈیا کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں بات کو پھیلا سکتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے۔ کسی بھی قسم کے میسج کو، پیغام کو آپ پوری دنیا میں فلوٹ کر سکتے ہیں، ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ اور بطور مسلم امت محمدیہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پہ اسلامی تعلیمات کو، اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسلام کے میسج کو آگے پہنچائیں، چاہے وہ اسلام کا پیغام ہو، چاہے وہ حدیث کا پیغام ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب ہماری یہ ذمہ داری ہے بطور مسلم کہ ہم اسلام کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ آج کے دور میں لوگ یوٹیوب یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، مختلف قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اس میڈیا کو استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فحاشی، بے حیائی، عریانیت اس میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ وہیں ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ ہم انہیں سپیس نہ دیں، بلکہ ہم اپنے لیے ایک سپیس پیدا کریں، اور اسلام کے میسج کو، چاہے وہ قرآنی آیات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں ہوں، چاہے وہ صحابہ کے اقوال کی شکل میں ہوں، چاہے وہ حکایات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اچھی باتوں کی شکل میں ہوں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یوٹیوب چینل بنائیں، واٹس ایپ گروپ بنائیں اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اس میڈیا کا استعمال کریں، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمارا جو نالج ہے وہ کتابوں کی حد تک رہ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتابیں کتنی پڑھتے ہیں، قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ ایون کہ جو مساجد میں درس قرآن ہوتے ہیں وہاں بھی چند لوگ جو ہیں گنتی کے بیٹھتے ہیں درس قرآن میں۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں بھی الحمدللہ ترجمہ کلاس پڑھاتا ہوں، تو گنتی کے چند لوگ صرف درس قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اور زیادہ وقت، زیادہ ٹائم موبائل کو دیتے ہیں، فیس بک کو دیتے ہیں، یوٹیوب کو دیتے ہیں، واٹس ایپ کو دیتے ہیں، اور وہ گھنٹوں فیس بک پہ کی وال کو سکرول کرتے ہیں، یوٹیوب کی وال کو سکرول کرتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں 5 سے 10 منٹ کے لیے درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ جمعہ ایک اہم خطبہ ہوتا ہے پورے ہفتے میں، اور خطبہ جمعہ میں زیادہ تر نمازی آخری 5-10 منٹ میں جا کے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک طرف تو یہ زحمت ہے کہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کے ذہنوں میں گند بھرا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اسلام کی ترویج کے لیے استعمال کریں، اسلام کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں یہ اب اس طرف آنا چاہیے، اس میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو پھیلانا چاہیے، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔